بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے رمضان کی نعمتوں سے، برکتوں سے اور بخششوں سے مالا مال فرمایا، پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے تعالیٰ کی تو ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا ہو سکتا، ایک نعمت کا۔ نعمتیں تو لا تعداد ہیں، گنتی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی ثواب، ایک شکر ادا ہونے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ شیخ سعدی نے بڑی اہم بات کہی، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب شکر ادا کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ زبان سے کریں گے۔ زبان کسی نے دی؟ اس کا شکر ادا کرو۔ اور ارادہ کیا تم نے اس زبان کو شکر ادا کرنے کے لیے، یہ طاقت کسی نے دی؟ اللہ نے، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے دو شکر واجب ہو جاتے ہیں۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے دو شکر واجب ہو جائیں گے۔ اب بتائیے کون سی نعمت کا شکر ادا کریں گے ہم نے اللہ اکبر کہا، یہ اللہ کا نعمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دے دی، تو اب اس کا شکر، یہ زبان نے، اگر زبان بند ہوتی، ان سے پوچھو جن کی زبان بند ہے، انہیں اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے دماغ دے دیا، سوچنے کے قابل کر دیا، ان سے پوچھو جن کا دماغ کام نہیں کرتا۔ ہر ایک نعمت کے دو کم از کم دو شکر واجب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نعمتوں کی بارش فرمائی رمضان میں کہ اتنے ہی بے شمار انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، واجب ہے شکر، بس ہم تو بس یہ کر سکتے جتنا شکر ادا ہو سکے کر دو۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور اسی کے شکر سے متعلق سمجھ لیجیے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شوال کے مہینے میں 6 روزے اور رکھ لیے تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے پوری عمر روزے رکھے، اگر ہر سال ایسا کرے۔ اور اگر ایک ہی سال میں ایسا کیا کہ شوال میں 6 روزے رکھ لیے، نفلی روزے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو پھر بھی پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جائے گا معاملہ۔ وہ کیسے؟ کیونکہ رمضان کے روزے، ہر روزے کا 10 گنا ثواب ہے۔ 30 روزوں کے کتنے روز ہو گئے؟ 300 ہو گئے۔ سال بھر میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن۔ باقی بچے 60 دن کا روزے، وہ 6 دن کے روزے رکھو کہ ہر روزے کا ثواب 10 گنا ہے، تو 6 دہم 60، 360 روزوں کے برابر معاملہ ہو گیا پورے۔ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ پورے سال روزے رکھے۔ وہ نوازتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی کوشش پر، چھوٹی سے چھوٹی عبادت پر بڑی بڑی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہانہ بنا، 6 روزے اور رکھ لو تو رمضان کو ملا کر پورے سال کے روزوں کا ثواب ہو گیا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ 6 روزے مسلسل ہوں، بس شوال کے مہینے میں 6 روزے کر لیں تو پورے مہینے میں وقفے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بڑی نعمت ہے۔ البتہ میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے روزے خدا نخواستہ رمضان کے روزے اسی سال کے یا پچھلے سالوں کے کچھ رہے ہوئے ہیں، ان کے ذمہ روزے، بیماری کی وجہ سے روزے نہیں ہو سکے تھے کسی کے، یا سفر پیش ایسا آ گیا تھا کہ اس میں روزے نہیں رکھ سکا، یا غفلت ہو گئی نہیں روزے رکھ سکا، تو بجائے اس کے کہ شوال میں نفلی روزے کی نیت کریں، بلکہ نیت کریں فرض روزے، قضا روزوں کی نیت کریں، تو برکت مل جائے گی شوال کے مہینے کی، اور آپ کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ پیغام ہمارا پہنچائیے خواتین کو بھی۔ خواتین کے روزے شرعی عذر کی وجہ سے رمضان میں رہ جاتے ہیں، تو وہ اگر روزے فرض روزوں کی قضا کی نیت سے بھی رکھیں پورے روزے، اور پھر 6 روزے نفلی کے بھی رکھیں تو نور علی نور۔ لیکن اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ روزے رمضان کے ہی قضا کی نیت سے شوال میں روزے رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تسلسل ہے خاص مہینوں کا، رجب سے شروع ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں دعا فرمائی تھی، بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے دیجئے۔ وہ دونوں مہینے برکتوں کے تھے۔
رجب بھی، شعبان بھی، پھر رمضان کا مہینہ آیا، اب اس کے بعد اب یہ مہینہ آیا ہے شوال کا، اور اس شوال کے مہینے سے اسلام کے ایک 5ویں رکن حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے 3 کچھ مہینے مقرر، قرآن نے کہا الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ مہینے مقرر ہیں۔ حدیث میں آ گئی کہ وہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ شوال کے مہینے سے اسلام کے 5ویں رکن حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ ہر عبادت کی شان الگ ہے، نماز کی شان الگ ہے، روزے کی شان الگ ہے، زکوٰۃ کی الگ ہے، حج کی الگ ہے۔ نماز کی بات تو یہ کہ دن میں 5 مرتبہ فرض، اور بڑی پابندیاں، ادھر نہ دیکھو ادھر نہ دیکھو، باتیں نہ کرو، کپڑے پاک صاف ستھرے ہوں، چلو پھرو نہیں، اور بالکل ادب اور احترام سے ہو۔ اور مہینے میں روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور حج سال بھر میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اگر حج بھی ہر سال فرض ہو جایا کرتا تو کتنی مصیبت ہو جاتی۔ زکوٰۃ کو سال بھر میں 1 مرتبہ فرض کیا، روزوں کو سال بھر میں 1 مہینے کے لیے فرض کیا، اور نماز کو 5 وقت کے لیے فرض، دن میں 5 نمازیں فرض کی، اور حج کو عمر بھر کے لیے عمر بھر میں صرف 1 مرتبہ فرض کیا۔ چنانچہ فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے حق ہے، فرض ہے حج بیت اللہ ہر اس شخص پر جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینے حج کے مہینے آ گئے تو یہ بھی بابرکت مہینے ہیں، بڑی برکتوں والے مہینے ہیں۔ ہر عبادت کی شان الگ ہے۔ نماز میں تو یہ کہ سکون ہی سکون ہے اور ایک ہی جگہ پر ہے۔ حج میں اللہ کو یہ پسند ہے کہ بھاگ دوڑ ہے، چکر ہیں، بھاگ ہے، دوڑ ہے، سفر ہے، ایک ملک سے سفر کر کے جائیں دوسرے ملک۔ اب یہ مہینے شروع ہو گئے، حج کے قافلے روانہ ہونے شروع ہو جائیں گے چند دنوں میں، اور اگر کوئی اوپر سے جا کر اس تصویر اتار سکے تو ایسا محسوس ہوگا کہ بیت اللہ ایسی ایک مقناطیس ہے جو انسانوں کو کھینچ رہا ہے، یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، جاپان سے، آسٹریلیا سے، افریقہ سے، ایشیا سے لوگ کھینچے چلے جا رہے ہیں، ہوائی جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں، کشتیوں میں، بائی روڈ، پیدل چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ آپ حج کا اعلان کر دیجئے، لوگ آئیں گے پھر حج کے لیے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے۔ الحمدللہ یہ سفر چل رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر، ان اول بیت، اول بیت سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، جو مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، الذی ببکۃ مبارکا، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے برکتوں والا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر، دنیا کا سب سے پہلا گھر، دنیا کا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہ بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ سب سے پہلا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تعمیر ہونے سے پہلے سب سے پہلی تعمیر اسی کی ہوئی تھی، فرشتوں نے اور پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے، تفسیر میں یہ بھی ہے، اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عبادت کے لیے جو گھر بنائے گئے دنیا بھر میں پوری تاریخ انسانی میں، تو سب سے پہلا گھر بیت اللہ بنایا گیا مکہ مکرمہ میں۔ الذی ببکۃ، عربی زبان میں مکہ کا نام مکہ بھی ہے اور بکہ بھی ہے، مکہ ہی کا دوسرا نام بکہ ہے،
قرآن نے یہاں بکہ کا لفظ ذکر کیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی عبادت کے لیے جو گھر مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ سب سے پہلی تعمیر ہی دنیا کے اندر بیت اللہ کی ہوئی تھی، یعنی فرشتوں نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس کے بعد پھر دوسرے مکانات بنے، دوسری تعمیرات ہوئیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ دوسری تعمیرات بھی ہو گئی تھی لیکن عبادت کے لیے جو مقرر کیا گیا یہ بیت اللہ ہی تھا۔ حاصل یہ کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام نے بھی اس کا حج کیا تھا اور اس وقت سے مسلسل بیت اللہ کا سلسلہ چلا رہا ہے، یہاں تک کہ پھر ہوا یہ کہ طوفان نوح آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس طوفان نوح میں تمام کافر قومیں تباہ کر دی گئیں، صرف مومنین باقی رہے اور کچھ جانور باقی رہے تاکہ ان کی نسلیں چلتی رہیں۔ تو عمارتیں بھی منہدم ہو گئیں، بیت اللہ شریف بھی منہدم ہو گیا، رفتہ رفتہ اس کا نام و نشان بھی کسی کو معلوم نہ رہا کہ بیت اللہ کہاں تھا، کہاں رہ گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمائشیں دشمنوں کی طرف سے، تکلیفیں بہت اٹھانی پڑی، بڑی بڑی مشقتیں، آگ میں ان کو ڈالا گیا، کتنا بڑا معاملہ تھا، اللہ نے وہاں سے بچایا۔ طویل داستان ہے ان کی آزمائشوں کی، ان کی قربانیوں کی۔ اللہ نے ان کو دو بیٹے عطا فرمائے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ان دونوں بیٹوں سے جو نسلیں چلیں وہ آج تک انہی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، تو ان کی اولاد چلی، یہ بنی اسرائیل کہلائی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عرب آئے، یہ بنو اسماعیل کہلائے۔ تو دو حصوں میں تقسیم ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی نسلیں، بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل۔ اب یہ بنو اسماعیل کس طرح یہاں پھیلے ہیں وہ بھی داستان ہے عجیب و غریب، ایمان افروز۔ شام میں تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اچھا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی گود کے تھے، 86 سال عمر تھی تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑھاپے میں اللہ نے دے دیا بیٹا۔ اب 86 سال کی عمر میں اکلوتا بیٹا ملا، جبریل امین علیہ السلام آئے، اچھا یہ بیٹا پیدا ہوا حضرت ہاجرہ کے بطن سے، ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی تو ان کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو ابھی اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، جبریل امین آئے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر میرے ساتھ چلے۔ تو وہ براق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں معراج میں لے کر گیا تھا وہی، اور بیت اللہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے کر گیا تھا۔ یہ خاص سواری ہے جو جبریل امین لے کر آتے ہیں خاص انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور خچر سے کچھ بڑا۔ تو یہ لے کر پہنچے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہاں چلیں، حکم آ گیا چلو، بٹھایا بیوی کو، بچے کو، خود بھی، اور جبریل امین علیہ السلام ساتھ ساتھ روانہ ہو گئے اڑتے ہوئے۔ سرسبز علاقے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں اتریں گے، کہ نہیں، یہاں تک کہ جزیرہ نما عرب کی سرزمین آ گئی، لق و دق صحرا، خشک پہاڑ، سوکھی اور خشک وادیاں، باغات کا نام نہیں، کھیتوں کا نام نہیں، وادی غیر ذی زرع جس کے اندر زراعت بھی نہیں ہوتی تھی، ایسی وادی یہاں آ کر اترے، ہر طرف پہاڑ، بیچ میں وادی، کوئی انسان نہ، انسان کا نام و نشان، بلکہ زندگی کے آثار تک وہاں نہیں تھے۔ پانی نہیں تھا، سب سے پہلی چیز پانی ہے، پانی نہیں تھا، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھا، کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا، دودھ پیتا بچہ گود میں تھا حضرت ہاجرہ کے،
اللہ اکبر. یہاں اتار کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے کہ یہاں بیوی بچے کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان تلاش کریں. نکلے تھے، پہلے تو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، اس کے بعد پھر سیدھے چلنے لگے، اب ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے. ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے، تو چلے جا رہے ہیں. آوازیں دی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، جواب نہیں دیتے، مڑ کے نہیں دیکھتے. حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ کوئی نیا حکم آ گیا ہے. تو اس وقت پوچھا، نبی کی بیوی تھی، پوچھا کہ آپ ہمیں اس رقودق وادی میں چھوڑ کر جو جا رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اللہ کا کوئی حکم آیا ہے؟ اگر آپ کے پاس اللہ کا حکم آیا ہے تو آپ ہمیں بتا دیجئے، پھر ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، لیکن ہمیں بتا دیجئے. اس وقت مڑ کر انہوں نے دیکھا اور کہا کہ مجھے اللہ کا حکم یہی آیا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں. دودھ پیتا بچہ، بے سہارا بیوی، اسی حالت میں ماں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ واپس چلے جائیے. شام روانہ ہو گئے. ابھی بیوی ہے اور یہ بچہ ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں. اللہ اکبر. حضرت ہاجرہ ماں تھی، ماں کی ممتا بے چین ہوئی کہ کسی طریقے سے تلاش کرے، کوئی پانی کا کوئی چشمہ، کوئی کنواں، کوئی نہر، کوئی تالاب نظر آ جائے. تو دو پہاڑ برابر میں تھے، ایک صفا ایک مروہ. صفا پر چڑھی، جا کر دیکھا کوئی آثار نظر نہ آئے. وہاں سے اتری، جب اتری تو بچہ نظروں سے پوشیدہ ہو گیا. وہاں سے دوڑی وادی میں، اور جب بچہ نظر آنے لگا تو پھر پیدل چلی اور دوسرے پہاڑ مروہ پر چڑھی. وہاں سے تلاش کیا دور دور تک، کوئی نام و نشان زندگی کا مل جائے، زندگی کے سامان کا مل جائے، نہیں ملی. بےتاب ہو کر پھر اتری اور بچے کو دیکھتی جاتی تھی. جب نیچے اتری تو پھر بچہ نظروں سے چھپ گیا. پھر دوڑ لگائی، 7 چکر یہ لگائے حضرت ہاجرہ نے. یہ وہی چکر ہیں جو حج کی عبادت کا بڑا حصہ ہے، اور اللہ کو یاد یہ ادا پسند آ گئی اللہ کی بندی کی. اسی طریقے سے جب 7واں چکر ہو گیا تو اچانک دیکھا کہ بچے کے پاس کوئی ہے. دوڑ کر گئیں تو معلوم دیکھا کیا کہ وہاں چشمہ ابل رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے اپنے پاؤں رگڑے تھے. 9 مہینے کے بچے نے پیاس کی شدت سے پانی کے لیے پاؤں رگڑے تھے. جہاں پاؤں رگڑے تھے وہیں سے چشمہ ابل پڑا. یہ زمزم کا چشمہ تھا، یہ زمزم کا چشمہ تھا. غیر معمولی طور پر، معجزانہ طور پر یہ پانی کا چشمہ پھوٹا، آج تک جاری ہے. حیرت ہے، آج تک جاری ہے. اور ایسا پانی اس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ہے. ماہرین نے آج کل تو سائنس کے لیبارٹریوں میں بہت طریقے ہیں اجزاء کے تجزیے کے اور ریسرچ کے، بہت تحقیقیں کر لی. ایسا پانی دنیا میں کہیں نہیں جیسا زمزم کا پانی ہے، ایسے اجزاء پر مشتمل ہے. یہ چشمہ پھوٹ پڑا. کہاں پھوٹا چشمہ؟ وہیں جہاں اب ہے. پانی پیا حضرت ہاجرہ نے، بچے کو پلایا. اس پانی کے اندر ایک خاصیت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ یہ پیاس کو تو بجھاتا ہی ہے، اس کے اندر غذائیت بھی رکھی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اور سن کر یہاں آئے ہیں مکہ مکرمہ، تو 15 دن انہوں نے اس طریقے سے گزارے ہیں کہ صرف زمزم پی کر گزارا کرتے تھے. تو یہ غذائیت کا بھی کام کرتا ہے اور پانی کا بھی کام کرتا ہے. خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹے کی زندگی کا سامان کر دیا. اب دیکھیے ابھی جو سامان ہوا تو کیسا سامان ہوا. عرب میں پانی کی قلت تھی، سرزمین عرب میں، پورے جزیرہ نما عرب میں. تو قافلے پھرتے رہتے تھے، کہیں پانی مل گیا تو وہاں پہ ڈیرا ڈال دیا. جب تک وہ پانی رہا وہاں گزارا کیا. جب وہاں کا پانی ختم ہو گیا تو آگے چلے، دوسری جگہ تلاش کر کے چلے. ایک قبیلہ تھا بنو جرہم، وہ پانی کی تلاش میں چل رہا تھا، پھر رہا تھا، پانی کی تلاش میں تھا. اس کو کہیں پانی نظر نہیں آ رہا تھا، دور دراز تھا. تو اس نے دیکھا کہ ٹٹیری چلی جا رہی ہے. قطات، عربی میں قطات کہتے ہیں، اردو میں ٹٹیری. شکاری لوگ پانی کا پتہ اس ٹٹیری سے لگاتے ہیں. اس پرندے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو پانی وہ بہت دور سے دیکھ لیتا ہے، اور جدھر پانی ہوتا ہے وہ سیدھا وہیں جاتا ہے.
تو شکاری لوگ پانی کی تلاش میں اس کے راستے پر چلتے ہیں، اس کے جس راستے سے وہ چلا ہے. تو بنو جرہم اسی راستے پر چل پڑے جس راستے سے یہ ٹٹیری گزری تھی. چلتے 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 جو پہنچے تو یہ دیکھا وہاں ایک خاتون ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور پانی کا چشمہ ہے. یہ بنو جرہم آ گئے، حضرت ہاجرہ سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے اس کا پانی پینے کی. انہوں نے اجازت دے دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دیجئے. وہ ٹھہر گیا. یہ مکہ مکرمہ کی آبادی شروع ہو گئی. مکہ مکرمہ کی بستی بنو جرہم کے ذریعے سے آباد ہوئی، حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام کی. یہ بنو اسماعیل کی بنیاد یہاں یہ پڑ گئی. یہیں سے اولاد چلی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، اور پورے عرب کے لوگ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں. یہ بنو اسماعیل ہیں، اور دوسرے یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بنو اسرائیل ہیں. لمبی داستانیں ہیں، قرآن کریم نے بیان کی ہیں. کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. وآخر